رمضان المبارک 2-3 دن کے فاصلے پر موجود ہے۔ انتہائی بابرکت فضیلتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان، وہ مسلمان جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور اس مہینے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے جنت وصول کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ شعبان کے بالکل آخری دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور وہ مشہور حدیث ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ منبر کی پہلی پوڑی کے اوپر پاؤں رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، تیسری پہ بیٹھ گئے تو آمین کہا۔ اب اس میں جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں ہمیں خصوصاً ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے کہ جس میں ایک حکم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پاس دیکھ کے یہ کہا، اے جبرائیل مجھے اللہ کا ایک حکم آیا ہے، اس کے اوپر میں نے دعا کرنی ہے اور تو نے آمین کہنی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا یہ کی، بلکہ دعا بھی نہیں بل دعا کہا جائے کہ ایسا مسلمان جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، اس بابرکت مہینے کے اندر، اس بخشش والے مہینے کے اندر، اس عطا والے مہینے کے اندر اور اس مہینے کے اندر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہو کے انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے مہینے کو ایک مسلمان پائے اور یہ ساری کی ساری برکتیں، بخششیں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین۔ اب ایک ایمان والا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اوپر یقین رکھنے والا آدمی ہے اور جس کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سارا نظام درم برم ہو سکتا ہے، الٹ پلٹ ہو سکتا ہے اور بسا اوقات کسی وقت غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے اندر رد و بدل، جھوٹ کی آمیزش یا وہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ ہو سکے، ایمان والا ایسے سوچتے بھی اپنے ایمان کا نقصان سمجھتا ہے۔
اب حضور علیہ السلام کی وہ دعا، جبرائیل علیہ السلام کی اس کے اوپر آمین، اب اس کی قبولیت میں کسی ایمان والے کو کوئی شک نہیں۔ اور حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ 4 عبادتیں ایسی ہیں جو ہیں مختصر سی، لیکن ایسی عبادات اس رمضان المبارک میں اس امت مسلمہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ جو باقی 11 مہینوں میں نہیں مل سکتی۔ باوجود کوشش کے، باوجود دعائیں کرنے کے، باوجود محنت اور طاقت استعمال کرنے کے بھی ان 4 نعمتوں کا اجر و ثواب جو اس مہینے میں ملنا ہے وہ باقی 11 مہینوں میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب یہ مہینہ تمہارے اوپر آئے فَلْيَصُمْ، تمہارا کام ہے روزہ رکھنا۔ اور روزے سے متعلق افطار کرنا، سحری کرنا، رات کو قرآن سننا تراویح کے اندر، یہ ساری کی ساری عبادات ایسی ہے، اور یہ 4 عبادتیں رمضان کے علاوہ میں انسان کو میسر نہیں آ سکتی۔ حالانکہ رمضان کے علاوہ وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ افطاری بھی کرے گا، وہ سحری بھی کرے گا، لیکن اس افطار اور سحر کی برکات اور گویا کہ باقی 11 مہینوں کے نوافل کی برکات، ان کے فضائل اور ان کے ثواب جو رمضان المبارک کے مہینے میں ملنے ہیں، وہ باقی 11 مہینوں میں ناممکنات میں سے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں ایک روزہ اگر اس نے چھوڑ دیا، باقی ساری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے، مسلسل روزے رکھتا رہے، بغیر وقفے کے رکھتا رہے، اور ایسے روزے نہیں کہ صرف روزہ رکھے، بلکہ دن کو عبادت کرتا رہے، اور عبادت بھی وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ساری زندگی کے روزے عبادات رمضان المبارک کے ایک روزے کی برکت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو من صام رمضانا ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کا بھی اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان پایا اور رمضان المبارک میں ایمان کے ہوتے ہوئے ثواب کی نیت سے وہ اگر روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ، یعنی ایک روزے کے بعد اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب ایسی فضیلت والا مہینہ، ایسا بابرکت مہینہ، ایسا بخشش والا مہینہ، ایسا رحمت والا مہینہ، یہ 1-2 دن کے فاصلے کے اوپر ہے۔ پرانے لوگوں کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی تھی، چہروں کے اوپر خوشی عیا ہوتی تھی۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، اوہ یار روزے آ گئے، بھوکا بھی رہیں گے، پیاسا بھی رہیں گے، رات کو تراویح بھی پڑھیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر وقت جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ہم لگے رہتے ہیں، یہ کیسے کر سکیں گے؟ ہے ایمان والا لیکن تنگ ہوا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور یار روزے آ گئے، روزے آ گئے، روزے آ گئے، روزے آ گئے۔ حالانکہ ہمارے آباء و اجداد
جمعۃ المبارک کے آنے پر بھی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, اور دادا جی رحمت اللہ علیہ جب جمعے کے لیے تقریباً 10 بجے ہی وہ شور مچا دیتے تھے کہ بچوں آج جمعہ ہے. ہم غسل کرتے, کپڑے پہنتے, تیار ہوتے, ٹوپیاں پہنتے, اور دادا جی آگے آگے اور پیچھے پوتوں کی لائن لگی. کہاں جا رہے ہیں جی؟ جمعہ پڑھنے کے لیے. او دور دراز علاقوں تک جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ جایا کرتے ہیں. اگر وہ سہولیات نہ ہوتی آج کے اس دور میں, آج تو ہر محلے کے اندر 2 مسجد ہیں, ایک نکڑ کے اوپر بھی ایک مسجد ہے اور اسی گلی کی دوسری نکڑ کے اوپر بھی مسجد ہے. لیکن یہاں نہ کوئی آنے کے لیے تیار ہے, نہ وہاں آنے کے لیے تیار ہے, اور جو جا رہا ہے وہ بھی زبردستی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے. یا تو ڈر رہا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, خوشی نہیں. تو رمضان المبارک کی آمد کی باقاعدہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر عجیب برکت ہے, آپ نے بڑے سے بڑے گناہگار پاپی کو بھی دیکھا ہوگا, رمضان المبارک کے آتے ہی وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اطمینان کا اظہار کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اللہ نے رمضان کی خصوصیت رکھی ہے کہ نا امید آدمی بھی رمضان المبارک کے آنے سے امید بڑھاتا ہے اس کو بھی کہ اللہ میری مغفرت کرے گا, اللہ مجھے بخشے گا. اپنی اپنی بساط کے مطابق وہ بیچارہ کوشش بھی کرتا ہے. تو رمضان المبارک میں 4 بڑی بڑی ایسی عبادتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رمضان ہی کے اندر وہ عطا کرتا ہے. ایک روزے کا, ایک افطار کا, ایک سحری کا اور ایک تراویح کا. اب عجیب بات نہیں ہے کہ روزہ ہم نے رکھنا ہے, بھوک سے ہم نے بچنا ہے, پیاس سے ہم نے بچنا ہے, سحری کرنا یہ میری ضرورت ہے, لیکن میری ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دیا. کہ اس سحری کے ہر نوالے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر عطا کر رہا ہے. اور اس وقت میں, سحری کے وقت میں بخشش کا وعدہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور روزے دار دسترخوان کے اوپر انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے, اللہ کو اتنا خوش کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس روزے دار کے سامنے حلال پڑا ہوا ہے. یہ نہیں کہا حلال پڑا ہوا ہے, نہیں پی رہا, بھوک بھی لگی ہے پھر بھی اپنے آپ کو روکے رکھا ہے. کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف میرا ڈر. وجہ کیا ہے؟ صرف میرا ڈر. اللہ کے سامنے جو جھکتا ہے, جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے, اللہ کے سامنے جو گرتا ہے نا, اللہ پھر اس کو اٹھاتا ہے. اس لیے فرمایا جب انسان سجدے میں ہوتا ہے, اللہ فرماتے
اس لیے کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رگڑ رہا، اور کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑنا یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے. اور یہ ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں رکھ کے اپنی پیشانی کو جب رگڑ رہا ہوتا ہے تو اپنی ذلت کی انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ پھر نوازتا ہے. اور چوتھی عبادت تراویح بوجھ نہ سمجھا جائے، اس کو بھار نہ سمجھا جائے، اس کو پریشانی نہ سمجھا جائے، اور اس تراویح کو 10 یا 20 صورتوں کے اندر ٹرہایا بھی نہ جائے. باقاعدہ مسجد میں جس جگہ قرآن سنایا جاتا ہے اور وہ قرآن جو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، F16 والا قرآن نہیں، اس سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ آپ اپنی پڑھ لیں اچھے طریقے سے، ٹھہر کے، سمجھ آنے والا. اگر اس کا معنی مفہوم نہیں سمجھ آتا تو کم از کم اتنا پتہ چلے کہ حافظ صاحب قاف پڑھ رہا ہے، کاف پڑھ رہا ہے، لام پڑھ رہا ہے، میم پڑھ رہا ہے. سورت کی یا آیت کی ابتدا کر رہا ہے، اب انتہا کر رہا ہے. ابتدا میں کون سا لفظ یہ پڑھ رہا ہے، انتہا میں، اتنا تو عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. اب اس طرح کی جب تراویح پڑھے گا تو ہر سجدے کے اوپر اللہ گناہ معاف کرے گا، ہر سجدے کے اوپر اسے جنت عطا کرے گا، ہر سجدے کے اوپر بخشش کا وعدہ ہے. اپنے آپ کو رمضان جو آنے والا ہے اس کے لیے تیار کرنا ہے، خوشی سے تیار کرنا ہے. جو خوشی کا اظہار کرے گا اللہ اس کو بخشے گا، اللہ کی رحمت اسے مل جائے گی. جو اظہار خوشی کا نہیں کرے گا پھر بھی رمضان گزر جائے گا، اس نے رہنا نہیں ہے، ٹکنا نہیں ہے. یہ تو 29-30 دنوں کے بعد پھر بھاگ جائے گا. خوشی سے کہ اس کا استقبال کریں گے اللہ تبارک و تعالی نواز دیں گے، اور اگر غم، دکھ، پریشانی کا اظہار کریں گے بہت بڑی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. اور رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پہ غرباء کا خیال کیا جائے، مساکین کا خیال کیا جائے. صرف یہ نہ سوچا جائے کہ میرا پیٹ بھر جائے، یہ سوچا جائے کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے، یہ جو میرا قریب والا ہے، اس کا بھی کچھ بن جائے. اس لیے خصوصاً رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی لوگ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ تو ادا ہونے کا جو اس کا وقت ہوتا ہے وہ تو آپ جب استطاعت والے بنے، 1 سال گزر گیا، اب جب بھی 1 سال گزرا ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب. لیکن عموماً رواج مسلمانوں میں یہ ہے کہ انہی دنوں کے اندر زکوٰۃ کو وہ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا اگر ہو، یا اگر چاندی پڑی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، یا تھوڑی بہت، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سا اور مال ہے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچتا ہے. سونا تو مہنگا ہے، چاندی سستی ہے. اب چاندی کے نصاب کے قریب آپ کا مال پہنچ رہا ہے، وہ مال جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، جو پورے سال میں آپ کو ضرورت نہیں آتا، یا ویسے ہی گھر کے اندر فضول پڑا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ انسان کی جو شرعی ضرورت ہے اس سے زائد ہے. 3 4 5 جوڑے میرا خیال ہے یہ ضرورت میں آتے ہیں. اس سے اوپر کا جو نظام ہے وہ سارا خواہش والا ہے، وہ غیر ضروری ہے. تو
ان سب کا حساب لگا کے پھر اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے علماء سے پوچھ کے ساری نوعیت مفتیان کے سامنے رکھ کے ان سے پوچھا جائے کہ میرے پاس یہ مال ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے، اب اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ آتی ہے، اور زکوٰۃ پھر اللہ نے 2.5% کر دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جتنا ہے سارے کا سارا ادا کر دو، سارے کا سارا دے دو۔ اور پھر زکوٰۃ کے ادا کرنے میں سب سے پہلے یہ کہا رشتہ داروں کو دیکھو، قریب والوں کو دیکھو۔ اور پھر زکوٰۃ کے ادا کرنے میں عموماً ہم یہ غلطی کرتے ہیں، صاحب استطاعت لوگ کپڑے جمع کر لیتے ہیں، انہی پیسوں کے تھان لے آئے اور وہ ایک ایک جوڑا بنا کے لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ مر رہا ہے بھوک سے، آپ اس کو کپڑا دے رہے ہیں۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کوئی اور چیز لے، آپ اس کو راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جس کو یہ دے رہے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو۔ اگر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو آپ کو اجر پورا مل رہا ہے، اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی آپ کو اجر بھی پھر ایسا ہی پھسپھسا سا ہی مل رہا ہے۔ اور پھر بسا اوقات لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اتنا مال ہے، چلو اتنے کپڑے لے لیتے ہیں، 250 300 400 500 600 کا جو ہے نا جوڑا لینا ہے، 700 کا خود پہنتا ہے 7000 کا، اور جو زکوٰۃ میں تقسیم کر رہا ہے وہ 700 کا۔ اور بنیادی نظریہ کیا ہے؟ زیادہ لوگوں کے اندر تقسیم ہو جائے۔ یہ کس نے کہا؟ کیوں تقسیم ہو جائے؟ کچھ لوگوں کو دیکھو اور ان کی ضرورت پوری کر دو، اپنی زکوٰۃ کو تقسیم در تقسیم کے اندر ضائع نہ کرو۔ 1000 روپیہ یہاں دے رہا ہے، 500 وہاں دے رہا ہے، 100 روپیہ وہاں دے رہا ہے، 200 روپیہ وہاں دے رہا ہے، نہ، 1 2 آدمی دیکھو اور ان کی جو ضرورت ہے اور وہ پیسے سے مال سے پوری ہو جائے گی، آپ کو ادا کر دو۔ اور رمضان المبارک کے اندر سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کی جائے اور سب سے زیادہ کی جائے، ہر عبادت سے بڑھ کے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن اور رمضان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی مناسبت ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا اپنا کلام ہے، اللہ کے وجود سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس کلام کے ساتھ اللہ کو بہت زیادہ محبت ہے، اور یہ قرآن جس جگہ پڑھا جاتا ہے، جو لوگ اسے پڑھتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے یہ دنیا کے اندر ایسے ہیں جیسے آسمان والوں، دنیا والوں کے لیے آسمان میں یہ جو ستارے نہیں ہوتے، ان ستاروں کی مانند ہوتے ہیں، یہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ان کی فضیلت رکھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو مسجد میں مدرسہ ہے، اس میں بھی پچھلے جمعے کے اوپر بھی کافی سارے بچے اور بچیاں تھی کہ جن کا ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن ختم ہوا تھا۔ ان میں سے 2-3 بچے اور بچیاں ایسی، ڈاکٹر خورشید صاحب ان کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا، یہ غیر حاضر تھے، اور میں نے اندازہ لگایا کہ بچے تھوڑے سے پریشان تھے کہ ہمیں وہ انعامات اور ہمارے بارے میں وہ اعلان اور دعا، یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوا۔ تو آج وہ بچے تشریف لائے ہیں، تو ڈاکٹر خورشید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو آگے لے کے آئیں۔ مریم آ جاؤ، ایان آ جاؤ، عافیہ آئی ہے ڈاکٹر قاسم صاحب کی بیٹی،